اس پاکستان کے 90% لوگ شاید لتا منگیشکر سے لے کے شاہ رخ خان تک کسی کے ڈرامے اور کسی کی فلمیں اور کسی کے گانوں سے اگر فرصت حاصل کر چکے ہوں تو ان کے بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 28 مئی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ برطانیہ میں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی کہ ایک پیلسٹائن سویٹس کی دکان اس کے بالکل قریب تھی۔ وہاں پر ایک شخص اعلان کرتا ہے مسجد میں کہ آج نماز کے بعد تمام مسلمانوں کو مفت میں تقسیم کی جائے گی ہماری جانب سے مٹھائی۔ تو ایک پاکستانی جو مجھے ساری رودات سنا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ہنس پڑا کہ شاید فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا ماجرا، اس کی لاٹھی نکل آئی ہے کہ یہ تو بہت کنجوس آدمی ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ فلسطینی کیوں مٹھائی تقسیم کرے گا اور مفت میں کرے گا۔ کہتا خیر جماعت ختم ہوتی ہے، ہم اس فلسطینی کے قریب جاتے ہیں تو اسے سب کو مٹھائیوں کے ڈبے دیتے ہوئے بانٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ ہم جب ایٹمی قوت بنے تھے تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک، ملیشیا سے لے کے افغانستان تک اور کشمیر سے لے کے پیلسٹائن تک پورے عالم اسلام میں جشن کا سامان تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ایک فلسطینی بچے نے کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ یہ وہ فلسطینی بچہ تھا جو غلیل کا رخ اسرائیلی توپوں کی طرف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، کہ ہم تمام مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ایک ایک بچہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب ہر مسلمان نے ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب کشمیر کی بہن پر امید ہو گئی تھی کہ شاید اب میرے سر پہ دوپٹہ دے دیا جائے گا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب بیت المقدس میں نعرہ تکبیر اور مسجد الاقصی میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جب عراق، ایران، لیبیا، سیریا، لبنان، پیلسٹائن، کشمیر، برما، ہر جگہ کا مظلوم مسلمان شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا۔ لیکن شاید پھر اس روئے زمین نے وہ بھی دن دیکھا کہ امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی عوام پر اتنا بڑا احسان کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی کنسرنز کا بتایا جاتا ہے امریکہ پیچھے پڑ گیا، CIA بلیک واٹر پیچھے پڑ گئی۔ جب صدر مملکت اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سیکیورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ عوام میں آ سکتے ہیں تو ڈاکٹر ایکیو خان کیوں نہیں؟ ڈر اور خوف صرف ایک بات کا تھا کہ ایکیو خان اگر پبلک گیدرنگز میں خطاب کرنا شروع کر دے جلسوں میں تو کہیں یہ سیاست میں آ کے اگلا وزیر اعظم یا صدر مملکت نہ بنے۔ پھر ایکیو خان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، سیاست میں لا کے کچھ لوگوں کے لارے لگوائے گئے اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹوا دیا گیا۔ پھر دوسرا کھیل یہ کھیلا گیا کہ ایکیو خان کے جلسے رکھوا کے اینڈ پہ کہا گیا کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اور اس قوم کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کھیل ہی تو کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن تو یہ جانتا ہے کہ بابا رحمتہ اگر ساری زندگی بھیک مانگے تو شاید ڈیم نہ بنے، لیکن ایکیو خان اگر سنسیریٹی کے ساتھ 7 دن بھی اگر پاکستان کی سڑکوں پہ بیٹھ جائے تو اگلے دن ڈیم فنڈ کا پیسہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن تو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے مزید 70 سالوں میں بھی کشمیر آزاد نہیں کروا سکتے، لیکن ایکیو خان اگر سامنے آ جاتا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی پاور ریسورسز کے ایشوز ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ دشمن تو یہ جانتا ہے کہ ڈائلاگ کرنے والے لوگ
ہمارے سامنے انگریزی تو بہت اچھی بول کے ہمارے بوٹ بھی پالش کر دیں گے، لیکن ایکیو خان شاید مشکل حالات میں غوری پہ کپڑا شپڑا بھی مروا دے۔ اسی لیے ایسے تمام لوگوں کو کبھی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی پولیٹیکل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ حسد اگر کسی کو ایکیو خان کے ساتھ ہے تو وہ نام نہاد ڈاکٹر عبدالسلام اور اس کے مذہب تو نہیں، فتنہ قادیانیت کے لوگوں کی ہے۔ اور حسد میں ہی پھر دشمن نے عبدالسلام کو نوبل پرائز تو دے دیا، ڈاکٹر ایکیو خان کو نظر انداز کیا۔ دشمن نے افواج پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والی ملالہ یوسفزئی کو تو نوبل پرائز دے دیا، لیکن عبدالستار ایدھی کو نظر انداز کیا۔ دشمن نے قوم کی عزت کو بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرنے والوں کو آسکر پرائز تو دے دیا، لیکن دشمن نے وہیں پر قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو نظر انداز کر دیا۔ اب فیصلہ اس عوام کا ہے کہ وہ اسی طریقے سے دشمن کے ہاتھ میں کھیلے، کٹ پتلی بنے، یا حقائق کو جانے۔ میں مختصر سی بات کرنا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم لوگ غلامی سے نہیں نکلتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کہاوت مشہور ہے، رشیا کا ایک صدر کامونزم جب اپنے عروج پہ پہنچا تو اس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، تو پارلیمنٹ اس کے بہت خلاف ہو گئی رشیا کی کہ چلو تم جو بھی سسٹم انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہو تم کرو، لیکن ظلم تو نہ کرو۔ ہم کس طرح اوورکم کریں گے؟ دنیا میں ہمارا غلط امیج جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جواب نہیں دیتا تھا لوگوں کو، ایک بار اس نے سوچا کہ میں جواب دے دیتا ہوں۔ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوا اور ایک مرغی اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، آتے ہی مرغی کا ایک پر ادھیڑتا ہے، لوگ شور مچاتے ہیں، مرغی بھی شور مچاتی ہے۔ وہ دوسرا پر ادھیڑتا ہے، مرغی تڑپ جاتی ہے، پارلیمان میں بیٹھا ہر شخص شور مچاتا ہے کہ ایسا نہ کیجیے۔ وہ تیسرا پر ادھیڑتا ہے، وہ اور شور مچاتی ہے، کرتے کرتے تمام پر ادھیڑ دیے جاتے ہیں، وہ مرغی برہنہ ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ میں ایک عجیب سا سما برپا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ مرغی کو پٹک کے زمین پہ مارتا ہے۔ مرغی مرتی نہیں ہے، چیخم دھاڑم لگائے رکھتی ہے۔ اتنے میں پارلیمان کا ہر شخص اس پہ لان تان کر رہا ہوتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اتنے میں وہ رشین پریزیڈنٹ اپنی جیب سے چند دانے نکالتا ہے اور نیچے پھینکتا ہے۔ وہ مرغی ان دانوں کو کھاتے 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 اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلتی ہے۔ اتنے میں وہ جا کے اپنی نشست پہ براجمان ہو جاتا ہے، اور وہ مرغی دانوں کو کھاتے کھاتے سیدھا اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب برما، کشمیر، فلسطین میں اقوام عالم، یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جب مسلمان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے چند نام نہاد حکمرانوں کے سامنے ہڈی پھینک دی جاتی ہے، اور وہ پھر بجائے اس کے کہ شور مچائیں، وہ دم کو ہلاتے ہلاتے پھر یہود و ہنود کی گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔